بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف المخلوقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صل وسلم وبارک علی رسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ معزز علماء کرام اور دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ایس ایف کے اہم ذمہ داران میں کہ اپنے علامہ صاحب، ان کے دعوت پر میں آپ کے یہاں خدمت پر حاضر ہوں۔ انہوں نے مجھے بہتر معاشرے کی تشکیل میں تعلیم کی جو کردار اہمیت کے بارے میں انہوں نے موضوع دیا ہے۔ کوئی معاشرہ بغیر تعلیم سے ممکن ہی نہیں، چاہے وہ معاشرہ دینی ہو غیر دینی ہو، معاشرہ بنانے میں تعلیم کی اہم کردار ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قرآن ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے آغاز کر دیا تعلیم پڑھو پڑھو، پڑھنے کی عادت تیاری، کیونکہ جب پڑھیں گے تو ایک تعلیم یافتہ آدمی قائم ہو جائیں گے، اس کے ذریعے ایک معاشرہ یہاں اٹھ کھڑے ہو جائے گا۔ پھر یہ تعلیم یافتہ لوگوں کے بارے میں قرآن فرمایا، جب وہ پڑھتے ہیں پھر قرآن فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں وہ سب برابر نہیں ہو سکتا۔ جو عالم دین ہے، تعلیم یافتہ ہو اور لا علم والا، وہ کبھی برابر نہیں، قرآن ارشاد فرمایا۔ پھر قرآن نے فرمایا تعلیم یافتہ کا درجہ بہت بلند ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اگر آپ تعلیم شدہ ہیں، اللہ نے ایمان والوں میں ان کا درجہ بہت ہی بلند کر دیا، ایک نہیں درجات، کئی درجہ اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں خود تعلیم سکھانے آیا ہوں، انما بعثت معلما، میں سکھانے آیا ہوں، میں بھی ایک معلم آدمی ہوں۔ معلم کی فضیلت کے لیے ہی کافی ہے، حضور نے اپنے آپ کا معلم فرمایا۔ تو یہ تعلیم اپنے جو ہے روحانی و اخلاقی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا العلم نور والجہل ظلام، علم نور ہے اور جو جہالت تاریکی ہے، اندھیری ہے۔ یہ علی بن ابی طالب فرماتے تعلیم یافتہ آدمی حق شناس ہو جاتا ہے، عدل پسند والا بن جاتا ہے، خیر خواہ رہتا ہے اور باکردار بن جاتا ہے۔ تعلیم جو ہے اپنے معاشرے کا ستون ہے، تعلیم یافتہ معاشرہ قائم ہو جاتا ہے، عدل قائم کر دیتے ہیں، خدمت خلق میں وہ سرگرم رہتا ہے، رواداری سے وہ مزین کرتا ہے۔ جہالت کا نتیجہ تو یہ ہے تعصب، فرقہ واریت، ظلم اور فساد۔ ابن القیم فرماتے العلم اساس کل خیر، علم تمام نیکیوں کا بنیاد علم ہے، والجہل اصل کل شر، جہالت تمام شروں کے اور برائیوں کا جو جڑ ہے وہ جو ہے جہالت ہے۔ اب اپنے جو زمانے میں ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے، ہمیں ایک تعلیمی معاشرت قائم کرنے کے سامنے بہت چیلنج سے، ایک مادہ پرستی، یعنی آج لوگوں کے سامنے انہیں وقت نہیں ہے علمی مجلس پر آ جانا، پرانے زمانے کی طرح علماؤں سے دین و علم سننا، اس کو وقت نہیں رہا۔ ہمیں سب کو انٹرٹینمنٹ ہے، وقت جو ہے خوشی سے کاٹنے کا ایک بڑی مصیبت، جسے بولتے ہیں میٹیریلزم، اسی پہ آوی ہم لوگ۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، لوگوں میں طرح طرح کے دنیا کی اور بچوں کی، لڑکیوں کی اور سونے چاندی کی شوقیں لوگوں کے سامنے زیب و مزین کیا گیا ہے، اسی پر مصروف مشغول ہے۔ قرآن فرماتا ہے کشی کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں بلا رہی ہے، ہم اسی پر مشغول ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک چنوتی ہے، بہتر معاشرہ بننے کو روکتا ہے۔ دوسری بات ہے سطحی علم، ہم کسی کو گہرائی سے نہیں سمجھتے ہیں، بس سامنے ملتے ہیں، میسیجیں پڑھتے ہیں، کتابیں بہت پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتے ہیں، پڑھنے میں کوئی کمی نہیں، ہر کوئی پڑھ رہا ہے، ہر کوئی میسیج پڑھ رہا ہے، اسے گہرائی سے پڑھنے کو کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اسے تحقیق سے پڑھنے کو کسی کے ساتھ وقت نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی مصیبت ہے، اس لیے ہمیں مزید کسی کو وقت دے کر پڑھانا اور انہیں سمجھانا ناممکن اور مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس بس جو
جو اپنے ہتھیار ہے، وسائل سوشل میڈیا ہے، اسی کے ذریعے جو سطحی علم حاصل کر لیتے ہیں، حقیقت جاننے پہ ہم دور رہتے ہیں۔ جو ہمیں وقت پر جو ملا اسے ہم سمجھتے حق ہے۔ کوئی کہتا ہے ان کی تقریر میں جوشیلہ تقریر میں انہوں نے بولے حق ہے، ہمیں لگا حق ہے حق ہے، پھر ہم نے نہ سنیت چاہیے، ہمیں نہ کوئی عالم کی بات چاہیے، جو وقت کی بات ہے۔ تو یہ بڑی مصیبت ہے ہمارے سامنے۔ اور علی بن ابی طالب نے فرمایا العلم ما نفع لا ما حفظ، جو باندھا گیا ہے، یاد کر رکھا گیا، وہ نہیں ہے علم۔ جو آپ کو فائدہ دیتا ہے وہ علم ہے۔ پریکٹیکل کتنا کام دیتا ہے وہ ہے اپنے معلومات، یہ نہیں کچھ ہے۔ تو ہمارے سب کے سامنے موبائل بھرے پڑے، سارے ڈاٹا ہے، کتنے اپنے پاس ڈاٹا ہے۔ اب دنیا میں سب کے پاس وہی ڈاٹا ہے، کام ہی نہیں ہے نا، یہی کا زمانہ ہے، سب کے پاس اتنے ہی ڈاٹا ہے جتنا آپ کے پاس ہے۔ دنیا بھر کا ہزار کتابوں کے یا لاکھ کروڑ اربوں کتابوں کے علم ہم سب کے پاس ہے، لیکن بات کتاب و علم کی نہیں ہے، اسے ہم اپنے پریکٹیکلی زندگی میں کتنے نقطے پر عمل کرتے ہیں، وہ ہیں ہمارے معاشرہ قائم کرنے پہ ہمیں مدد کرنے والی چیز ہے۔ پھر یہ ہے اپنے زمان میں سوشل میڈیا کے جو غلبہ ہیں، یہ بھی اپنے بہتر معاشرتی قائم کرنے کا رکاوٹ ہے۔ اسے صحیح استعمال اگر نہیں کرتا ہے اب تو معاشرہ بگڑنے پہ وہی اب ترک کامیاب ہے، اس لیے کہ وہ کس کے پاس ہے، وہ کسی بھی سوسائٹی کو اپنا بنا لے گا۔ اب وہ صحیح معنی پر استعمال کرے گا، دنیا میں صحیح اخلاق، صحیح کردار، صحیح طریقہ ہمیں سکھانے کو وہ بہت پائیدار ہے۔ اس سے یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ الغرض یہ ہے ہمیں بہتر معاشرہ اگر تشکیل کرنا ہے، وقت میں ہمارے سامنے دو چنوتی ہے، ایک دین و دنیا علم کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے خالی دین سیکھے، دین تو ہر کوئی اپنی ضروریات کا مطابق سیکھتے ہی ہیں، لیکن اس پہ ہم اپنے چنوتیوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ہمارے سامنے دنیا کے سامنے جو معلومات ہیں، اکیڈمک کا لیول گاؤں کا ہر بچہ کامیاب ہو، اب ہم جیسے مولویوں کے سامنے بھی یہی چنوتی ہے۔ ہم بھی اگر یہ ہائر لیول دنیاوی تعلیم اگر قائم اسی پر ہم حاصل نہیں کرتے، ہم بھی ابھی اس معاشرے کے سامنے کامیابی ترقی کے ساتھ تعلیم افزونی کرنے میں ناکام رہیں گے۔ اس لیے یہ بڑی چنوتی، اس لیے اپنے یہاں یہ ہمارے جو قائم گنج کون سے گنج میں باقر میر گنج میں ہمیں یہ ضروری کرنا، یقین کرنا ہمارے گھر کا ہر بچہ اسکول ہائی اسکول ضرور پڑھنا، اور ان کے ماں باپ اگرچہ انہیں زمین بیچ کر پڑھانا پڑے، اور دنیاوی تعلیم میں فائقیت اہل اول نمبر پر کرنا، کیونکہ اس تعلیم کو دنیاوی اور دینی کر کر جو تقسیم کیا ہے وہ انگریزوں کا چال ہے۔ اس نعرے کو مولوی بھی کبھی کبھی رٹ لے اور دھوکے میں رٹ لیتے ہیں، لیکن بنیادی تعلیم امام غزالی نے سکھایا، امام رازی نے سکھایا، حضور علیہ السلام سے لے کر زمانے جو علماء نے چلایا وہ سب اہل فنون تھے۔ اعلیٰ حضرت علیم البرکت بھی دنیا کے اس وقت کے سارے فنون میں ماہر وہ تھے۔ اس لیے ہم یہ جو امتیاز، یہ جو فاصلہ لگا رکھا ہے دنیاوی تعلیم میں چھوڑ دو۔ میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے گھر کا ہر بچے اسکول، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ پڑھے تو انسان ہی نہیں ہے، اکیڈمک لیول پر ہائر ایجوکیشن والا ہو، IPS IAS TAT، اس طرح جو بھی اعلیٰ ترین جو ہندوستان کے امتحان میں فائق رکھنے والا ہونا۔ دوسری بات، ہمارے مولانا صاحب نے اپنے تقریر میں انہوں نے فرما رہے تھے، اس کا مفہوم بھی ہم بڑے مالدار بننا ہے، صاحب مال، اور مال اتنا چاہیے جو مدرسہ ہے اس حیثیت میں نہیں ہونا ہے۔ ہمارے یہاں کے شادی ہال کتنا بہتر ڈھانچے میں بنا رکھا ہے، کیوں ہے؟ آپ پیسے لگانے والا آدمی ہے، انہیں امید ہے کچھ ملے گا۔ ہم یہاں کیوں نہیں لگایا؟ ہمیں امید نہیں کچھ ملے گا نا، دل کی بات کہہ رہا ہوں میں، سامنے کی نہیں، سامنے آدمی یہی دیتے ہیں مجھے ثواب ملے، لیکن ثواب اگر یقین ہم ثواب چاہتے ہیں تو سب سے بڑھیا عمارت اپنا مسجد اور مدرسے کی عمارت ہونی چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں، بہتر معاشرہ بنانے کے لیے ہم سب امیر ہونا چاہیے، ہر آدمی کوشش کرے، نماز تو آپ پڑھتے ہیں جتنا پڑھتے ہیں، اور اب بچہ کچھ ٹائم ہم دین توڑی پڑھتے موبائل چلاتے۔ میں کہتا ہوں ہر کوئی دنیاوی تعلیم اتنا پڑھو، اپنے دیش میں سب سے اعلیٰ ترین ایک بہتر سوسائٹی ہم قائم کریں۔ ہم نے یہ سوچ رکھا کوئی ارے مدرسہ ہے 7 سال ہو گیا، بچے کو بولے گا اب کیا کرنا، بس بچے تم کام دھندا دیکھو، آپ اس مطلب میں اپنے بچے کو اسکولوں سے کالجوں سے نکالو مت، ایسا لگاؤ بہتر ایک اپنے ایک قوم کو ہم تیار کریں۔ چلیے اب بہتر پڑھائی دینے کی کوشش کرو، اعلیٰ ترین پڑھائی، دین بھی لے لے، دنیا بھی حاصل کرے، اس کو موقع ہم ضرور دینا۔ یعنی 2 باتیں، ایک ہم اپنے بچے کو دنیاوی اعلیٰ ترین تعلیم دے دیں، لیکن دینے کا وقت یہ ضرور دھیان رکھے دین
अटते हुए नहीं, दीन भी जरूर साथ पढ़े। तो दूसरी बात, हम सब अपने पैसे इतना बढ़ाओ। अब हदीस में है अरे मालो दौलत की बात, अब हजरत का कहने का भी मफहूम यही है, ये वालू इसलिए नहीं है, हमारी तालीम गिरी हुई तालीम है, हमारे पास साहिबे माल नहीं है। आज का जमाने में अमीर बनना, साहिबे माल बनना भी जिहाद है। क्योंकि जिहाद ऐसा कैसे बोला ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन पर आए, एक चींटी को भी तकलीफ देने वाला हमारे हुजूर न थे, लेकिन जब दुश्मनानों ने तलवार चलाया, तकलीफ दिया, दुनिया में हुजूर ने ऐसी तलवार चला कर दिखाया, उस तलवार का धार का सामने कोई दुश्मन कभी टिका नहीं है। तो इसलिए इस जमाने की दो धार तलवार, तालीम, माल। तो इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, और आप जब दुनियागिरी में गिर गया तो इतना माल बनाओ, इतना माल बनाओ, मौलाना लोगों को कहीं चंदा लेने की जरूरत ही ना पड़े, आपकी पैसे के कट्टे यहाँ लौट जाए, इतना बड़ा अमीर आप भी बन जाओ, और आप दुनिया भी इतना बढ़ो जिसमें दुनिया के लोग जो आप देखेंगे तो आप सबसे आला हो। ये एसएसएफ आपका मालूम है, हमारे एसएसएफ का जिम्मेदारान ने ये प्रोग्राम इनहिकाद किया है। एसएसएफ मुल्क का सबसे बड़ा एक स्टूडेंट्स का, बच्चों का तंजीम है। हमारे गली गली के बच्चों को इसका पहचान कर दो। सुन्नियत को मुल्क में बचाने के लिए इत्तिहादों का हम कायम नहीं करेंगे। मैं तुम्हार कोई मैं रजा हूँ कहेगा, रजवी यहाँ बचने वाले नहीं है। हमें अहले सुन्नत अकायदा आला हजरत की मसलक को बचाना है, मुत्तहिद होकर तंजीम में काम करना, अपने नौजवान को, हर नौजवान को एसएसएफ में शामिल करना, वो गली गली में एसएसएफ को पहचान बढ़ा दो। आपको पता है मौके में हमारे सबसे बड़े आला तरीन मुफ्ती आलम शेख अबू बकर किबला मद्दलिल्लाहुल आली, उनके निगरानी में केरला में एकजुट में केरला का पूरा सिस्टम वो चला। केरला में किसी हुकूमत अगर ज्यादती करेगा बस 5 साल ही रहेगी कभी। क्यों? एक आलिम के इशारे की इतनी ताकत उन्होंने अपने तंजीम का जरिए बना रखा है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, बढ़ते बढ़ते गली गली में मैं करके आवाज करेगा, कोई नहीं सुनेगा। आज हम हो भी तो यही रहा है। तो इसलिए आप सभी हजरातों से गुजारिश यही करता हूँ, एसएसएफ का अपने गली के तमाम बच्चों पे और उन्हें पहचान करा दो। मजीद आप पढ़ो ये क्या होता है और उसमें क्या हुआ है 70 साल केरला में। तो एसएसएफ गली गली में फिरने वाले बच्चे को अपने अदबी प्रोग्राम के जरिए उन्हें बढ़िया शायर बनाता है, बढ़िया तहरीर लिखने वाला उन्हें बनाकर कायम करके देश में देते हैं। और किसी भी अगर उन्हें चित्र बनाने में ताकत है, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, फिक्र करने में, मेमोरी में, किसी पहलू पे उसका अंदर कोई हुनरमंदी है, उसे उभार के बाहर लेकर देने को एसएसएफ तंजीम हर साल अदबी मुसाबका कायम करता है, प्रोग्राम चलाता है। यहाँ भी शायद उन्होंने किया होगा, ये पूरा मुल्क में अभी फैल रहा है और हम उससे पहले वाला हिस्सेदार हम भी बनने की कोशिश करें। इसी तरह ये 15 साल से कम वाले, बड़े वाले और ऊपर कॉलेजों में दीन पढ़ाने को, इस्लाम तालीम ज्यादा इशाअत करने को भी कोशिश करते हैं सब। हम उसका साथ जुड़ें और उसको ज्यादा इशाअत करें, अपने गली में, मदरसे में, मस्जिद में उसके बारे में जिक्र करें। ऐसा सब अंग्रेजी का लफ्ज़ सुन के आप खौफ मत खाना, ये अहले सुन्नत का तर्जुमान है, आला हजरत का मसलक का तर्जुमान है। सही माने पर केरला में किस तरह उन्होंने हिफाजत रखा। अगर हम तंजीम में नहीं करेंगे, हम गली में चीखते रहेंगे, इसी गली में वहाबी फिरका भी उभर का आएगा, बस हम चीखते रहेंगे। हर कहीं धीरे धीरे बिदअत की गलबा होती रहेगी। महफूज रखना अपना काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन की सलामत के लिए, हिफाजत के लिए काम करने को हम सबको तौफीक नसीब अता फरमाए।